تو صاحب جوانوں، قیامت کے ویلے میں جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رب اتنی دیر تک حضرت انسان کے جوان کے قدم اپنی دہلیز سے اٹھنے نہیں دے گا جب تک اس جوان سے یہ پوچھا نہیں جائے گا، جوان بتا تیری جوانی کہاں گزری ہے۔ تو جوانوں آؤ، اپنی جوانی کو بامقصد بناؤ، اپنی جوانی کو سجدوں سے مزین کر لو۔ اللہ اکبر۔ پھر مالک ماضی نہیں دیکھتا، مالک آنا دیکھ لیتا ہے۔ وہ کفل نامی ایک شخص تھا نا، تو اس شخص کی کوئی زندگی قابل ذکر نہیں ہے۔ اس کی ہر آنے والی رات میں چارپائی پہ ایک نئی عورت ہوا کرتی تھی۔ اس نے ایک نوجوان عورت کو 60 دینار میں خریدا۔ تنہائیوں میں اس کے پاس گیا، اس عورت کی چیخیں نکل گئی۔ کفل نامی شخص پوچھنے لگا کیا ہوا؟ میں نے تجھے مجبور کیا؟ کہا مجبور نہیں کیا۔ کہا میں نے تجھے پیسے کم دیے ہیں؟ کہا پیسے بھی کم نہیں دیے۔ کہا یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیری چیخیں تو ایسی ہے جو عرش کو ہلا دینے والی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے صاحب، ہر بیٹی بے غیرت نہیں ہوا کرتی۔ میری یہ غربت، میرے بیوہ پن، میرے بچوں کا یتیم پر تیری دہلیز پہ کھینچ کے لے آیا ہے۔ تو صاحب یہاں رک کر کے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اگر وڈیرے لوگ، ڈیرے دار لوگ، سرمایہ دار لوگ اگر غریبوں کو غریبوں کا حق نہیں نہ دیں گے تو اسی لیے یہ ڈائمنڈ منڈی یہ عروج پہ جاتی ہے، اسی لیے پھر غریب کی بیٹی اپنی عزتوں کو نیلام کر بیٹھتی ہے، اور ادھر سے کروڑوں روپے کتوں کی لڑائی پہ لگا دیے، اور کرکٹ میچ آیا وہاں لگا دیے، مرغ لڑائی آئی وہاں لاکھوں روپے لگا دیے۔ تجھے بیوہ کا گھر کیوں نہ نظر آیا جس کی جوان بیٹیاں بڑھاپے کی دہلیز کو چھو رہی ہے؟ ان کی رخصتی کا تجھے خیال کیوں نہ آیا؟ صاحب یہاں رک کر کے بات کرتا ہوں، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق روک لیتے ہیں تو اس وقت غریبوں کی بیٹیاں اپنی عزتوں کو نیلام کر بیٹھتی ہے۔ تو آئیے بات کہاں کی کہاں نکل گئی۔ کفل نامی شخص نے جب یہ سنا تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اس عورت کے سر پہ رکھا، اس نے کہا آج سے تم میری بہن لگتی ہے۔ جب اتنا جملہ کہا صاحب پھر کفل کہنے لگا کسی چیز کی ضرورت ہو بھلا بیچ دینا، پیغام بیچ دینا، تیری وہ ضرورت پوری ہو جائے گی، تجھے آنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کفل نامی شخص اپنے گھر میں گیا اور اسی شام اس کی موت واقع ہو گئی۔ زمانے میں کفل کی دیوار پہ کیا لکھا ہوا دیکھا تھا؟ غفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل کو بخش دیا ہے۔